اب ہو کیا رہا ہے، جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی، پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا، آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا، تو اللہ نے مجھے. میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف، رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا، تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے، کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے، بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو یار، تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن، منع کسی نے نہیں کیا، لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف. سکون ملے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو، ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے، حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے، اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں، اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. جب نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی، کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس، تو یہ مجھے کتنا ملے گا، اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتا ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں، زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی، ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے، سب کچھ کس کا ہے، اسی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی، ابا کے بٹووں پہ بھی نظر ہوگی، بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں، تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ، بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی. چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آگے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے، ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے، بہت لمبی پھینکی ہے اس نے، یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل ہیں. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے، ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو دولت 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 دولت، شہرت 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 شہرت، صحت 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 صحت، بڑا گھر بڑا گھر، پراپرٹی 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 پراپرٹی، خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے، مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی، جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا، کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے، جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے، یا غرور آج تجھ کو ہے. کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں، نوجوان لڑکا ہے، بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے.
کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, میری گاڑی میرا بنگلہ, میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے, تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا. تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا, بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے, دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے, الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی, میں نے قتل کر دیا, تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی یہاں پہ. یہ روب میں لینے کے لیے نا, اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے, تاکہ تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر, قابو میں رہے گی. بھائی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی؟ کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی بہت بولتی تھی, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا, اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی, چوتھی بھی ایسے ہی. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی, اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی, اب تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. اب کیا آئے گا؟ تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو, اسلام کہہ رہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں غریب رکھنا چاہتا ہے یا امیر رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہے یا تمہیں پریشان رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں صحت دینا چاہتا ہے یا تمہیں بیماریوں میں رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں شہرت دینا چاہتا ہے یا گمنام زندگی دینا چاہتا ہے. یہ سب کس پہ چھوڑ دو؟ ہم غلام ہیں بھائی, ہمارا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں خوش تھے, بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بے صبری نہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں گم گیا, اسی پہ صبر کیا انہوں نے اور اسی میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, خاندان پورا چھوٹ گیا, اسی پہ صبر کیا, اسی پہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بھائی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جتنا اللہ نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے, اور دیکھنا اپنے سے کم والے کو ہے. آپ اگر کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں, کوئی پریشانی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. گھر کرائے کا ہے, گندے نالے پر ہے, صحیح سوٹیبل جگہ گھر نہیں مل رہا, ان کو دیکھو جو گندے نالے پہ پھٹا لگا کے سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا, ان کو دیکھو جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہیں. تو اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خوش رہنا سیکھو. خوش انسان وہی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے. اس میں صحت بھی اعتدال سے ہوگی. آج صحت کے چکر میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صحت بھی بھائی اعتدال سے بنانی ہے, باقی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام, پھر بھی شہید ہو گئے. کسی نے کہا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا, ہمارے بڑے استاذ نے کہا کہ بھائی ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا, اگر وہ نہ کرتے پھر موت ہوتی تو ہم شرمندہ رہتے ساری زندگی. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, باقی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس سے کون لڑ سکتا ہے. یقین نہ آئے تو انگریزوں کو بھی جا کے دیکھ لو, کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر لیے, پھر بھی ان کے یہاں بھی حادثے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا والا آدمی, ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے تھے, میں نے کہا گوروں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وجہ کے ہو جاتا ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے, پتا چلا جی گلے کا کینسر نکلا, لنگس کا کینسر نکلا. حالانکہ وہاں ہوا اتنی صاف ہے, ہم کو ہم سارا دن ڈیزل کے دھوئیں سونگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بھی ہوتا ہے. سب کچھ سب جگہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ یہ کہنا ٹینشن فری زندگی یہ دماغ سے نکال دو. اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے مجھے بیماری میں, کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا. اور دل لگانا چھوڑ دو دنیا سے,
سمجھتے ہو؟ مسافر خانہ، مسافر خانہ. اتنا سوچا کرو نا کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو، آپ لو ضرور، لیکن ایک دفعہ یہ جملہ منہ سے ضرور بول دیا کرو، یار کیا 8-10 سال 15-20 سال شاید زندگی کے رہ گئے ہیں، جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. تو وہاں کے پلاٹ دیکھ لے کوئی قبرستان قریب میں ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو دماغ میں لاتے ہی نہیں ہے یار. میں بستر پہ سوتا ہوں، مجھے گدے پہ سونے کی عادت نہیں ہے، میں پھٹے پہ سوتا ہوں. جب بھی پھٹے پہ لیٹتا ہوں نا، میں میرے بستر آپ اگر دیکھو گے نا گھر میں نے پھٹا بنوایا ہوا ہے. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. نہیں دورے ہوتے ہیں، آڑا ترچھا ہو رہا ہوتا ہے آدمی اس میں، سخت بستر، اس پہ ایک روئی کا ہلکا سا گدا ڈالتا ہوں. تو جب میں اس پہ لیٹتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں بیٹا آج لیٹ رہا ہے نا، بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پھٹے کا استحضار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا، اپنی ماں کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے، جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، یار جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پھٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پھٹا پھر بھی غنیمت ہے، جو گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. یہ گورا نہیں بتائے گا، یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے کے یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے. تو کیوں فنڈر گیری بھائی، کیوں دنیا کو اپنا باپ بنایا ہوا یار؟ ایک کو الہ بناؤ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جاؤ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے.